وقت پاکستان کے ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور دوسری طرف ایک بڑے نہیں بھائی نہیں، جی جی علماء کی بہترامی نہ کرو. وہ بھائی دیکھیں، مستری صاحب جو ہے نا کچھ سال سے کلپ بنا رہے ہیں. یہ جی علم جی اور ہوتا ہے کلپ بنانا. یہ عوام کو نہیں پتا چلتا نا، عوام بیچارے سادہ ہوتے ہیں. عوام جی وہ جی دیکھتا ہے کہ کلپ اچھا نہیں، بناتا ہے، کلپ زیادہ بناتا ہے، ادھر ادھر گپ شپ مارتا ہے. میں تو اصل ہاں میں وہ عزت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عزت کے طور تو پہ کہہ رہا عوام ہوں، بس سمجھتے ہیں کہ اس عزت کے دے رہا ہوں میں. بھائی عالم ہے یا بھائی میں کسی کو کم نہیں کہنا چاہتا، لیکن مستری بھائی جو ہے نا وہ ابھی علم کے درجے سے بہت دور ہے. وہ اگر چلیں چلیں کچھ، ٹھیک. ہاں اچھا اچھا، میرا ایک آپ سوال جو ہے عرض نا کر لیں، بڑا اہم سوال ہے. آپ کے بڑا بڑا پاکستان میں ہاں علماء موجود ہیں، بڑے بڑے محققین ہیں آپ کے پاکستان میں. جی جی علماء ہیں جن جی کے جی پاس بالکل. واقعی علم ہے، جی جنہوں نے جی محنت اچھا. کیا ہے. یہ ان پہ ظلم ہے جی جی کہ ان کو آپ ایک خانے میں رکھ دیں. جی جی یہ ایک ٹھیک شخص ہے. ہے اچھا جس نے کلپ بنایا. وہ بھائی عوام میں مشہور ہونا، کلپ آپ بناتے جائیں نا، کلپ پہ کلپ بنائے، اور یہ بھی جی دھیان رکھیں کہ عوام کو کون سا کلپ پسند آتا ہے، کس کے ویور زیادہ بنتے ہیں، پھر اسی جیسا جی دوسرا جی کلپ بناتے جائیں نا. اور پھر اس پہ جی جی اس پہ اور ایسے لوگ بھی ساتھ لگا دیں تو وہ آپ کی تبلیغ کریں، تو وہ لازمی بات ہے آپ کی جی مشہوری جی ہوگی، اچھا. جی جی ویورشپ بنیں گے، علامہ صاحب ایک سبسکرائبر ہاں بنیں گے. ہاں یہ یہ علامہ صاحب یہ اور چیز ہے بھائی، علامہ علم صاحب اور علامہ چیز ہے. صاحب ہوں. جی، علامہ صاحب میرا ایک سوال بڑا مزیدار ہے، ہاں. سن کے آپ کو مزہ آئے گا جواب دینے میں. ایک ہوں. سوری میں آپ کی بات کر دی. علامہ صاحب جی. ایک طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور دوسری طرف مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں. آج کل ان کے تعلقات میں بڑی کشیدگی آ گئی ہے، بڑے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. اچھا تو دونوں طرف سے گولہ باری چل رہی ہے. اب میرا آپ سوال پہ آپ اچھا. آئیے گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی محفل میں ان کے ایک شاگرد ہوتے ہیں نور صاحب، ہوں. وہ حدیث خلیفتین کے متعلق بات کرتے ہیں ہاں کہ رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑی. ہاں اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیتے ہیں. اس کے جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب حدیث خلیفتین میں مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کی عظمت کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ توحید انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، ہوں. دراصل وہ شیطانی عقیدہ توحید ہے، اور جس کا مقصد جو ہے، یہ شر جو ہے وہ ابن تیمیہ لے کے آیا، ٹھیک ہے. ہوں. اچھا، اب اس کے بعد سلسلہ ہوتا کیا ہے؟ سلسلہ ہوتا یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ جواب میں مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ حملہ کرتے ہیں اور ان پر قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ کون سی علی پڑھتے ہیں کہ کون سی علی قنوت نازلہ؟ جو مولا علی امیر معاویہ پر جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. تو اب سوال میرا یہاں پر ہے عجب علامہ حسن اللہ تماشا ہے. یاری صاحب، جی. کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملنے بھی گئے جیلم، ٹھیک ہے، ہوں. اور وہاں پر اس لیے ملنے گئے کیونکہ یہ قرآن اور اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہاں. میں علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے والا ہوں اور قرآن اہل بیت کا ماننے والا ہوں. لیکن اب ہاں. مفتی فضل ہمدرد صاحب کی تذلیل کر رہا ہے اور ہاں. انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے میں نے کب شیطانی توحید بیان کی. اور پھر دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں. قنوت نازلہ یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ مفتی فضل ہمدرد کو غارت کرے، اس کو نست و نابود کرے. اور یہ وہ والی قنوت پڑھ رہا ہے جو قنوت مولا علی علیہ السلام امیر معاویہ پہ پڑھتے تھے. اچھا، اب اچھا. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف امیر معاویہ کی ذات کو انجینئر مرزا بڑا ایکسپوز کرتا ہے اور ہوں. دوسری طرف جو ہے اس کو رضی اللہ بھی کہتا ہے. ہوں. تو اب یہ ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے، مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ ذرا اس کے عوام الناس کے آگے پیش. دیکھیں میں نے کبھی بھی جو مستری صاحب ہیں ان کی کوئی اسپیچ نہیں سنی، کوئی کلپ میں نے شاید 1 منٹ 2 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں سنی، شاید وہ بھی 2 3 دفعہ زندگی میں، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہوتا، اذیت ہو جاتا ہوں نا جاہل لوگوں کی باتیں سن کر، تو میں نے کبھی سنا نہیں ان کی جی باتوں کو. اور میں اسی طرح جو جی ہمدرد صاحب ہے صرف ان کا نام دیکھا ہے، وہ کلپس وغیرہ لوگ بیچتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ مشاہدہ نہیں جی کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا. تو جی ان کے میں نے دیکھا تھا کہ ان کا آپس میں گفتگو بھی ہوئی تھی آپس میں. اب حالات ان کے آپس میں کشیدگی ہے، تو مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے، میں دونوں کو نہیں جانتا، یعنی ہمدرد ٹھیک. صاحب کو بھی دور دور سے واقف ہوں، اور جو مستری صاحب ہیں ان کو بھی دور دور سے اتنا ہی جانتا ہوں کہ بھائی وہ مشہور ہیں، لیکن علم سے وہ بالکل اتنا کوئی زیادہ وہ
کوئی اس میں بات نہیں ہے ان میں. اتنی باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان سے مجھے نہیں معلوم آپس میں جو اختلاف جا رہا ہے ان کا، اس کا ابھی مجھے علم ہوا ہے. ابھی آپ نے بولا ہے نا تو مجھے علم ہوا. مجھے جی تو جی تعجب ہوا کیونکہ ان کا آپس میں وہ دوستی ہو گئی تھی، آپس میں ہی بیٹھے تھے، وہ انٹرویو کیا تھا ایک دوسرے کا. اب وہ آپس میں جی کشیدگی جی ہو گئی تو مجھے نہیں معلوم اگر یہ وہ دعا جو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کے لیے پڑھتے تھے وہی وہ ان کے لیے پڑھتا ہے، مفتی جی جی ہمدرد کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر تو مصری صاحب کو تو اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ پھر وہ معاویہ کو حضرت کیوں بولتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت امیر بالکل معاویہ رضی اللہ کیوں بولتا ہے سب پھر مستری؟ مجھے جی یہ جی سمجھ نہیں آتی. اگر ایک شخص ہے بالکل وہ خود مانتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو لعنت کی ہے، کم از کم امیر المؤمنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے، برحق مانتا ہے، اس کو خلیفہ راشد مانتا ہے، اور اگر اس نے اس کو لعنت کی ہے، اس دعا کو، جی اس قنوت کو وہ مانتا ہے، تو پھر وہ معاویہ کو کیوں حضرت امیر معاویہ کہتا ہے اور رضی اللہ بھی کہتا بالکل ہے؟ اس پہ بڑا بالکل تعجب ہے ہمیں. بالکل صحیح. اچھا اس میں ایک بات میں اور آپ کو ایڈ کرتا چلوں. مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ ہوں ایران بھی گئے، عراق بھی گئے، انہوں نے کئی زیارتیں بھی کی ہیں اور کئی شیعہ علماء کے ساتھ وہ ملے ہیں اور اتحاد بین المسلمین پر اور پیس پر وہ کام کر رہے ہیں. اور اہل تشیع حضرات ان کے بہت بڑے فین ہیں. پاکستان اچھا، میں مفتی فضل ہمدرد کے کئی اہل تشیع فین ہیں کیونکہ وہ قرآن اور اہل بیت کو لے کر چل رہے ہیں. ماشاء تو اللہ اب آپ ماشاء مجھے ایک بات بتائیں. اچھا ایک اور میں آپ کو مفتی فضل ہمدرد صاحب کی بات بتاتا ہوں. مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ جو انہوں نے غیر اللہ سے معاملات مانگنے کا جو شرک کہا ہے انجینئر صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگنا ہے وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شر پھیلایا ہے، یہ شیطانی جو شر پھیلایا ہے وہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگردوں نے پھیلایا ہے. جی بالکل اس صحیح بات کہہ کی رہے ہیں. حقیقت کیا علامہ صاحب، کیا مفتی فضل ہمدرد صاحب کی اس بات میں تائید کریں گے؟ ذرا عوام الناس کو بالکل بتائیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب. مجھے نہیں معلوم مفتی صاحب نے یہی کہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو فرمایا ہوگا ضرور. تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ابن تیمیہ کا شر ہے. یہ ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس کو میں نے بار بار کہہ دیا ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کوئی شخص نہیں تھا جس نے استغاثہ کو، غیر اللہ سے طلب کرنے کو، اس کو عبادت کہا ہو. ابن تیمیہ پہلے